الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكن خامسا فتهلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم قديم ملك بر رب رؤوف رحيم۔ انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، عزیز برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی اور قمری تاریخ کے اعتبار سے آج 5 شوال ہے، اور رمضان کے بعد جو ہی عید گزرتی ہے تو ہمارے مدارس دینیہ میں تعلیمی سلسلے کا آغاز ہوتا ہے اور نئے داخلوں کا آغاز کر دیا جاتا ہے۔ تو آج اس مختصر سی نشست میں دین کی تعلیم کی اہمیت، علم کی فضیلت، اس پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت وہ اولاد کی نعمت ہے۔ بہت نعمتیں ایسی ہیں کہ جو ایک انسان کو مل جائے اور اولاد کی نعمت سے اگر وہ محروم رہتا ہے تو وہ اس کی کمی پوری زندگی محسوس کرتا ہے کہ جی اولاد اللہ اگر دے دیتا تو میرا فلاں مسئلہ حل ہو جاتا، میرا فلاں معاملہ حل ہو جاتا۔ تو یہ اولاد کی نعمت یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور ہر والد یہ چاہتا ہے کہ میری جو اولاد ہے، میرے جو فرزند ہیں، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی ہو، میں اس کو اچھی سے اچھی تعلیم دوں۔ ہر والد یہ چاہتا ہے، بلکہ وہ والدین جو بیچارے خود ان پڑھ ہوتے ہیں نا، اور جو خود پڑھے لکھے نہیں ہوتے، ان کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ جی ہم تو نہ پڑھ سکے، ہمارے یہاں تعلیم کا رواج نہیں تھا، اور ہمارے ماں باپ کے پاس اتنا نہیں تھا کہ وہ ہمیں تعلیم دیتے، لیکن ہماری یہ جو اولاد ہے نا، ہم اس کو جاہل نہیں رکھیں گے، ہم اس کو بلکہ یوں بھی کہتے ہیں ہم اس کو اپنی طرح نہیں رکھیں گے، ہم اس کو تعلیم دیں گے، ہم اس کو پڑھائیں گے، ہم اس کو لکھائیں گے۔ اور یہ بہت اچھی بات ہے، اور یہ تعلیم کا ہونا، ہنر کا ہونا، یہ ایک بہت اہم چیز ہے، اور اس کی انسان
آگے زندگی میں بڑی کمی محسوس کرتا ہے کہ جس کے اندر تعلیم جو ہے اس کی کمی رہے، تو اس کمی کو بڑا محسوس کرتا ہے کہ جی میں تعلیمی اعتبار سے جو ہے نا پیچھے ہوں، اور تعلیم انسان کی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جو ہے وہ ترقی کا ذریعہ اور سبب بنتی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی کسی انسان کو اولاد دیتے ہیں نا، تو وہ اولاد یوں سمجھ لیں کہ ایک خالی سی ڈی ہوتی ہے نا، سی ڈی خالی کیسٹ ہوتی ہے، وہ دی جاتی ہے۔ اب انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ اس کے اندر کیا چیز اپلوڈ کرے، کیا چیز اس کے اندر ریکارڈ کرے۔ ایک خالی سی ڈی اولاد اللہ پاک اولاد کی شکل میں انسان کو دے دیتے ہیں۔ اب انسان کے اوپر ہے کہ اس کو دیندار بنائے، اب انسان کے اوپر ہے اس کے اندر دنیاوی چیزیں بھرے، انسان کے اوپر ہے کہ اس کو عالم بنائے، اس انسان کے اوپر ہے کہ اس کو حافظ بنائے، اس کے اوپر ہے کہ اس کا پہلا کلمہ کلمہ شہادت اور کلمہ طیبہ ہو، یا اسی کے اوپر ہے کہ وہ اول فول ادھر ادھر کی باتیں سکھائے۔ یہ اللہ پاک ہر انسان کو جو اولاد دیتے ہیں نا، تو اس کو اس طور پر دیتے ہیں کہ بالکل خالی ذہن ہوتے، کوئی عالم اور علامہ وہ نہیں ہوتی اولاد۔ تو یہ والدین کی ذمہ داری اور والدین پر یہ چیز عائد ہوتی ہے کہ اپنی اولاد کو تعلیم دے۔ تعلیم کی جو ہے نا وہ دو قسمیں ہیں، ٹھیک ہے نا، دو قسمیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ بعض لوگ تو وہ ہیں کہ جو دنیاوی علوم حاصل کرتے ہیں، ظاہری علوم حاصل کرتے ہیں، جس کو کیا فرمایا، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، جو دنیا کی جو ظاہری چیزیں ہیں اس کا علم حاصل کرتے ہیں، جس کو عصری علوم کہتے ہیں۔ اور فرمایا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، اور بعض لوگ وہ ہیں کہ جو عصری علوم تو لیتے ہیں لیکن آخرت کا علم اس سے وہ غافل ہو۔ ان کو یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں ترقی کرنے کے لیے میں نے کیا کرنا ہے یہ معلوم ہے، آخرت میں ترقی کیسی ہوگی یہ ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا۔ تو دو قسم ذکر فرما دی، عصری علوم اور آخرت کا، دین کا، وحی کا علم، یہ دوسری قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائی۔ ہمارے یہاں ایک ایسی مغربی ہوا چل نکلی ہے، اللہ بچائے کہ دین کی تعلیم دلوانا اور دین کی تعلیم کی طرف توجہ دینا اس کی کوئی ترتیب ہی نہیں۔ اگر کوئی یہ کہہ دینا کہ جی میں نے اپنے بچے کو مدرسے میں داخل کروا دیا ہے، کہاں داخل کرا دیا ہے؟ مدرسے میں، تو سننے والا فوراً یہ بات کہہ دیتا ہے کہ اس کا فیوچر کیا ہوگا، اس کا مستقبل کیا ہوگا، یہ کہاں سے کھائے گا، کہاں سے پیے گا، اس کا مستقبل تو کچھ نہیں ہے، پھر یہ کیا پڑھے گا، اس کو کیا ملے گا آگے، یہ چھوٹتے ہی یہ سوال ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات اگر کوئی آدمی منہ سے نہیں کہتا نا تو فوراً دماغ میں یہ بات کلک کر جاتی ہے کہ اس کا کیا ہوگا، یہ کہاں سے کھائے گا، اس کا مستقبل تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے تو اس کے مستقبل کو خود ہی ختم کر دیا۔ یہ بات والدین سے کی جاتی ہے، یہاں دو غلطیاں پائی جاتی ہیں۔ ایک غلطی تو یہ پائی جاتی ہے کہ وہ لوگ جو اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں وہ قرآن اور حدیث کو علم ہی نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو علم ہی نہیں ہے، اصل علم وہ عصری علوم کو علم سمجھتے ہیں۔ اور اللہ پاک نے واضح ذکر فرما دیا کہ علم کی دو قسمیں، ٹھیک ہے نا، ایک ظاہری عصری دنیا کا علم اور ایک آخرت کا علم جس کو وحی کی تعلیم کہتے ہیں۔ تو ایک غلطی تو یہ کر جاتے ہیں کہ جی وہ قرآن اور حدیث کو وہ تو علم ہی نہیں سمجھتے، اور دوسری غلطی کیا کر جاتے ہیں، وہ مسلمان ہونے کے باوجود ان کے ہاں فیوچر جس کو کہتے ہیں نا، مستقبل، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی بس موت تک کی جو زندگی ہے وہ انسان کا فیوچر ہے۔ حالانکہ مسلمان کے فیوچر اور غیر مسلم کے فیوچر میں فرق ہونا چاہیے نا۔ غیر مسلم کا فیوچر کیا ہے؟ موت تک جو زندگی ہے بس اس کا آگے کا سارا فیوچر ہے موت تک، اور مسلمان کا فیوچر بھی اگر یہ ہوا تو پھر دونوں کے نظریے میں فرق کہاں ہوا؟ مسلمان کا جو فیوچر ہے وہ تو دنیا کی زندگی کے ساتھ ساتھ وہ آخرت کی زندگی بھی ہے نا۔ اس نے تو قبر میں جانا ہے، یہ تو ہمارا ایمان ہے، اس سے قبر میں سوال جواب ہونے یہ ہمارا ایمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حشر، محشر، حساب کتاب، میزان، عدل، وہاں کے معاملات، جنت، دوزخ، یہ ہمارا علم ہے، یہ ہمارا ایمان ہے اس پر۔
تو یہ جو تعلیم ہے اس تعلیم کو یا یہ جو مستقبل ہے اس مستقبل کو فیوچر سمجھتے ہیں. یہ دوسری بڑی غلطی ہو. ہم اللہ معاف کرے عصری علوم کے خلاف نہیں ہے، دور حاضر کی ضرورت ہے، حاصل کرنا چاہیے، اگرچہ کچھ اختلاف بھی کرنے والے ہیں لیکن ہم اس کو کہتے ہیں بالکل اس کو دینی شرعی ماحول میں رہتے ہوئے شریعت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے عصری علوم حاصل کرنا ضروری ہے، بالکل حاصل کرے. لیکن یہ جو سوتیلا پن دینی علوم کے ساتھ ہوتا ہے، وحی کی تعلیمات کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ بچائے ایسا سوتیلا پن ہوتا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، جس کی کوئی انتہا. پہلے زمانوں میں نا جتنے بڑے بزرگ رحمۃ اللہ یہاں بیٹھے ہیں، ان کے ماں باپ نے ان کو قرآن پاک پڑھنے کی ناظرہ اگرچہ قرآن پاک ہو اس کی ترتیب بنائی. پہلے زمانوں میں تو قرآن پاک پڑھانے والی ہوتے نہیں تھے، تو بعض جو بوڑھے لوگ ہیں انہوں نے خواتین سے قرآن پاک پڑھا ہے. لیکن ایسا رجحان ہوتا تھا کہ والدین قرآن پاک پڑھایا کرتے تھے، اور اس وقت کا پڑھا ہوا نا قرآن پاک، اس وقت کا جو ناظرہ پڑھا ہوا ہے اس سے آپ ذرا آج قرآن سنیں نا، وہ ایسا طریقے سے پڑھے گا کہ لگے گا کچھ پڑھا ہوا. اور ایک آج کا پڑھنے والا دیکھ لیں، کیوں اس زمانے میں کمپلسری تھا ناظرہ قرآن پاک پڑھنا، کمپلسری تھا، ضروری تھا. اور اس زمانے میں پڑھ لیا تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھا تب بھی چل جائے گا. میٹرک ہونا چاہیے، انٹر ہونا چاہیے، اچھی پرسنٹیج ہونی چاہیے، گریجویشن ہونی چاہیے، اچھی یونیورسٹی کے اندر ہو، اچھی جی بھی بننی چاہیے. یہ مدار ہو گیا انسان کی قابلیت کا. ہم نے بہت عجیب سا سلوک اس کے ساتھ رکھا. تو لہذا عصری علوم انسان حاصل کرے. اس کی مثال بالکل ایسے ہے، دیکھیں انسان جو بنا ہے نا وہ دو چیزوں سے بنا ہے، ایک جسم سے بنا ہے اور ایک روح سے بنا ہے. اگر انسان کے جسم سے روح کو نکال دیا جائے وہ دھڑ ہے، وہ انسان نہیں کہلائے گا، ٹھیک. اور اگر جسم کو الگ کر دے صرف روح ہو تو وہ بھی انسان نہیں ہے. یہ دونوں ملتی ہیں جہاں پر جسم اور روح وہاں انسان بنتا ہے. اب جو جسم ہے اس کی غذا کہاں سے؟ دنیا سے، ٹھیک ہے. یہ زمین سے جو ہے نا اللہ پاک فرماتے ہیں منہا خلقناکم، ہم نے اس سے تمہیں پیدا کیا. انسان کا جسم یہیں سے پیدا ہوتا ہے، یہیں سے اس کی غذا ملتی ہے، یہیں سے غلہ اگتا ہے، اور کہاں جائے گا؟ یہیں جائے گا. اور دوسری جو چیز ہے انسان کا جسم، انسان جس سے بنتا ہے روح، اس کی غذا کہاں سے آتی ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی غذا، وحی کی جو تعلیمات ہے وہاں سے اس کی غذا پوری ہوتی ہے، وہاں سے اس کی غذا پوری ہوتی ہے. اب انسان اپنے جسم کی تو غذا پوری کرے، اس کو تو جانے کہ اس غذا کو کیسے حاصل کرنا ہے، لیکن جو روح کی غذا ہے وحی کی تعلیمات ہے، انسان بالکل اس سے ناشنا رہے. انسان اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں نے اپنے روح کا پیٹ کس طریقے سے بھرنا ہے، اس کو کیسے سیر کرنا ہے. یہ ناانصافی ہے نا. اس کو یوں سمجھ لیں، ایک اور مثال لے لیں. ایک آدمی ہے، اس کے پاس موبائل فون ہے، ٹھیک ہے جی. اس موبائل فون کا چارجر تو اس کے پاس ہے، اس موبائل کو چارج تو کر لیتا جی، اس کو پتہ ہے کہ جنہیں میرے موبائل کو چارج کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے جی. لیکن اس موبائل کی جو روح ہے وہ اصل کیا ہے؟ اس کی سم ہے. اگر سم نہیں ہے تو موبائل ہی نہیں چل رہا نا، موبائل ہی نہیں چل رہا. تو اصل چیز کیا ہوتی ہے؟ اس کی سم ہوتی ہے. اس سم کو لگائیں گے تو تب جا کے وہ موبائل کارآمد ہوگا، ورنہ آپ چارج پہ چارج کرتے ہیں لیکن وہ کسی فائدے کا کام نہیں دے گا. تو انسان کے لیے یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، عصری علوم بھی ضروری ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ دینی علوم کا حاصل کرنا یہ انتہائی ضروری اور انتہائی کمپلسری ہے. پتہ تو چلے نا. دیکھیں پہلی وحی کیا نازل ہوئی؟ اقرا، آپ پڑھیے. کس کے نام سے ساتھ؟ اسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا. اب رب کون ہے یہ کون بتائے گا؟ یہ کیمسٹری میں لکھا ہے، یہ فزکس میں لکھا ہے، یہ میتھ میں لکھا ہے، یہ جو ہے وہ پاک اسٹڈیز کے اندر لکھا ہے. یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ تو قرآن اور حدیث بتائے گا نا کہ رب کون ہے. رب نے تمہیں بنایا، کن مراحل سے چلاتا ہوا رب نے تمہیں اس انسانی شکل میں، اس جسم میں تمہیں پیدا کر دیا، یہ تو قرآن اور حدیث بتائے گا نا. تو جب تک ہم قرآن اور حدیث کے ساتھ نہیں جڑیں گے یا اپنی اولاد کو نہیں جوڑیں گے، عزیز دوستوں ہمارے گھر کے اندر دین ایسا اجاگر ہوگا ہی نہیں. دین کو سیکھنے کے لیے دین کی درسگاہ میں جانا یہ ضروری ہے. بچے کو گھر میں بیٹھ کے میٹرک نہیں کرواتے نا، کہ گھر میں بیٹھ کے میٹرک ہو رہا ہو، کیا کہتے ہیں؟ نہیں جی ماحول میں جائے گا، وہاں کا ماحول دیکھے گا، اس کے بعد اس کے لیے میٹرک کرنا آسان ہوگا. ٹھیک ہے نا، یہ ترتیب ہوتی ہے نا.
تو دین کی تعلیم کے لیے تعلیم گاہوں میں جانا یہ ضروری. ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ اصل میں ہم چونکہ مدارس سے دور ہیں، ایک بہت بڑا فاصلہ ہوتا ہے ہمارا اور مدارس کے جو ہے نا وہ درمیان میں. ہمیں معلوم نہیں ہے مدارس کا نظام کیا ہے. وہاں جو تعلیمی نصاب ہے نا، اتنا گہرا اور اتنا مضبوط نظام ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے. ہمارے یہاں میٹرک کے پیپرز ہوتے ہیں نا، انٹر کے پیپرز ہوتے ہیں، پیپر سب نے دیے جتنے یہاں بیٹھے ہیں، اور جس طرح پیپرز ہوتے ہیں سب کو معلوم ہے کس طریقے سے کہاں سے امداد آ رہی ہوتی ہے اور الہامات ہو رہے ہوتے ہیں، سب کو معلوم ہے. آپ مدارس کا نظام دیکھیں نا، 8 سال تک طلباء وفاق المدارس العربیہ پاکستان کا امتحان دیتے ہیں. آپ ذرا دیکھیں تو صحیح وہ کس طریقے سے وہاں کا صاف اور شفاف نظام ہوتا ہے. وہاں الحمدللہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے تحت بچے حفظ کرتے ہیں، وہ حفظ کر کے نکلتے ہیں، اور ان کا حفظ کیا ہوا یہ رمضان کا مصلی بتا دیتا ہے کہ جی یہ حافظ ہے. یہ مدرسے کی تعلیم ہے جو نظر آتی ہے، جس میں کوئی 2 نمبری نہیں کر سکتا. کیا 2 نمبری کرے گا کھڑے ہو کے؟ کیا اس میں وہ ہیرا پھیری کرے گا؟ یہ وہاں کی تعلیم ہے. تعلیم کا نظام، نصاب اور اس تعلیم کو ڈیلیور کرنا، بڑی امانت کے ساتھ یہ معاملات ہو رہے ہوتے ہیں، بڑی امانت کے ساتھ یہ معاملات ہو رہے ہوتے ہیں. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ مدارس میں نا جو وہاں سے پڑھ کے نکل رہے ہوتے ہیں، مدارس میں تعلیم یہ دی جاتی ہے کہ دیکھو آپ جب یہاں سے پڑھ کے نکل جاؤ، اللہ سے کیا دعا مانگنی؟ یا اللہ آپ ہم سے دین کا کام دیجیے گا، یہ دین جو ہم نے سیکھا ہے یا اللہ یہ دین آپ ہمیں آگے تک پہنچانے کے قابل فرما دیجیے، آپ ہمیں قبول فرمائیے گا. انسان یہ دعا کرتا ہے اور پوری زندگی انسان اسی کام کے ساتھ جڑا رہتا ہے. آپ دنیا کا کوئی بھی نظام تعلیم اٹھائے، وہاں کیا سکھایا جاتا ہے؟ یہ 2 سے 4 اور 4 سے 6 اور 6 سے 8 کیسے بنانا ہے یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں. اس چیز کا گڑ آپ کو بتاتے ہیں، اس چیز کا گڑ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کمائی کیسے کرنی ہے. اور وہاں یہ سکھایا جاتا ہے کہ تم نے اللہ کا دین کیسے پھیلانا ہے. یہ جو مدارس سے پڑھے ہوئے جو علماء ہوتے ہیں، جو مسجد کے ائمہ ہوتے ہیں، جو مؤذنین ہوتے ہیں، جو قرہ حضرات ہوتے ہیں، ان کا جو مارکیٹ میں جو ان کا سیلری ریٹ ہے وہ ہر ایک جانتا ہے. ٹھیک ہے، کبھی کوئی مولوی صاحب تنخواہ کے اعتبار سے چھوڑ کے نہیں بھاگتا کہ جی میری تنخواہ جو ہے نا وہی معاملات ہیں. ٹھیک ہے جی. اور بہت سارے اداروں میں ہوتا ہے کہ جی پیکیج اچھا نہیں ملا اس لیے السلام علیکم، ہمارے معاملات نہیں چل پا رہے آپ کے یہاں سے تو السلام علیکم. یہاں نظام چل رہا ہوتا ہے کہ اللہ کے دین کی خدمت کی نیت سے یہ آ رہے ہوتے ہیں کہ دین کی خدمت. ہاں یہ ضرور ہوتا ہے جہاں دین کی خدمت میں رکاوٹ آ رہی ہوتی ہے کہ جی یہاں دین کا کام کرنے نہیں دیا رہا اس لیے السلام علیکم. مال اور پیسہ، کیونکہ تربیت ہی ایسی نہیں ہوتی نا، یہ چیز سکھائی نہیں گئی ہوتی کہ جی آپ نے اس طریقے سے معاملات چلانے ہیں، آپ نے اس طریقے سے معاملات جو ہے نا وہ مال کو دیکھ کر اپنے آپ کو چلانا ہے. تو عزیز دوستوں، تقریباً آئندہ کل سے 6 شوال سے مدارس میں داخلے کھلے ہوتے ہیں. کم سے کم ایک تو ایسا ہونا ہمارے خاندان میں، ہماری نسل میں، ہمارے گھر میں کہ ایک ہم تو اپنے بچے کو حافظ بنا ہے نا، اگر وہ حافظ ہے اس کو کم سے کم ایک بچہ تو ایسا ہو جو ہمارے گھر کا عالم دین ہو، مستند عالم دین ہو. آپ یقین جان لیجئے لوگوں میں اتنی پیاس ہے نا، آپ اس پیاس کو بجھانے کے لیے کئی علماء چاہیے. ہر خاندان کے اندر اگر 4-5 ہو نا تو آپ یقین جان لیجئے اس خاندان کی کسی درجے میں پیاس بجھ جائے گی، کسی درجے میں پیاس بجھے گی. اس کی کوشش کریں، اس کی نیت کریں کہ اپنے گھر کا ایک نہ ایک بچہ سارا ہی حافظ بن جائے کہ حفاظ کا گھرانہ ہے. جی ماشاءاللہ، اس گھر میں علماء ہیں، اس گھر میں عالمات ہیں، سب معلمات ہیں. اگر یہ ترکیب بن جائے تو سونے پہ سہاگا ہے، ورنہ کم سے کم ایک تو ہونا. آپ یقین جان لیجئے ساری اولادیں بھول جاتی ہیں. وہ جو حافظ اور عالم ہوتا ہے نا، وہ باپ کے مرنے کے بعد باپ کو پھر بھی یاد کرتا ہے کہ میرا باپ. وہ نہ بھی یاد رکھے نا، وہ قرآن تو پڑھے گا، وہ حدیث کا درس تو دے گا، وہ فقہ کا درس تو دے گا. جس باپ نے یہ پودا لگایا تھا آٹومیٹیکلی اس کو اس کا جو ہے نا وہ اصالہ و ثواب ملتا رہتا ہے، اس کو اس کا اجر ملتا رہتا ہے. ایک بچہ جو باپ نے جس کو مدرسے میں داخل کرایا وہ توتلی زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، اللہ بھی فرماتے کہ یہ توتلی زبان سے مجھے رحمان الرحیم پکار رہا ہے، میں اس کے باپ کو عذاب کیسے دے دوں؟ چاہے کہ پھر وہ پورا حافظ بنے، پورا قرآن پڑھے، پورا عالم بنے، درس حدیث، درس فقہ دے، درس قرآن دے، پھر وہ 5 وقت کا نمازی بن جائے، اس کی دن زندگی کے اندر دین آ جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے مہربان ہو جائیں گے. تو اس بات کی کوشش کریں کہ میں اپنی اولاد کو، اور اگر میری اولاد نہیں ہے یا میری اولادیں بڑی ہو گئی ہیں، معاملات اور ہیں، میں اپنے
پوتوں کو، اپنے نواسوں کو، یہ کسی ایک کی منت سماجت کر کے کہ تو مدرسے میں داخل ہو جا، اپنے بچے کو مدرسے میں داخل کر لو، تو یہ پودا میں اپنے ہاتھ سے لگا لوں۔ یقین جان لیجئے انسان سوچ نہیں سکتا کہ کہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس معاملہ کو چلائیں گے۔ ہم قبر میں لیٹے ہوں گے، وہ پودا وہ تناور درخت بن جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سے نوازتے رہیں گے، ہمیں اس سے کیا کرتے رہیں گے؟ نوازتے رہیں گے، اور قبر میں ہمارے لیے سکون کا جو ہے وہ سامان بن جائے گا۔ دو گزارش اور کرنی ہے۔ ایک گزارش یہ کرنی ہے کہ ہمارے مدارس دینیہ کے اندر ایک تو وہ نظام ہوتا ہے جو وہ چھوٹے طلباء کے لیے ہوتا ہے، 10 12 15 20 سال کے بچوں کے لیے ہوتا ہے، حافظ عالم بننے کا۔ ایک انہوں نے نصاب اور کورس رکھا ہے جو بڑی عمر کے حضرات کے لیے رکھا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ دراسات دینیہ کہلایا جاتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ اسی مسجد سے تعلق رکھنے والے کچھ ساتھیوں نے اس سال اس کا امتحان دے کے 2 سال کا وہ کورس ہوتا ہے اس کو مکمل کر لیا الحمدللہ، اسی مسجد سے، انہی گلی محلوں میں رہتے ہیں، اور الحمدللہ یہاں سے انہوں نے جو ہے وہ داخلہ لیا مدارس کے اندر، اور الحمدللہ ان کا مکمل ہو گیا۔ بعض ایسے ہیں جو ابھی پڑھ رہے ہیں، 1 سال ہو گیا، 1 سال ان کا باقی ہے۔ کیا عمر ہے جی؟ 40 سال 60 سال عمر کے ساتھیوں نے داخلہ لیا، ہم جانتے ہیں، ہماری مسجد کے نمازی ہیں ماشاءاللہ، داخلہ لیا اور چل رہا ہے نظام، اور وہاں کچھ زیادہ ٹائم ان کو دینا بھی نہیں پڑتا۔ اگر صبح کے اوقات میں لینا چاہے 3 گھنٹے صبح میں دے دیں، کوئی شام میں لینا چاہے شام میں جو 3 گھنٹے دے دیں، ہفتے میں 2 دن چھٹی ہے، جمعہ اور اتوار چھٹی ہے، یعنی آپ یہ سمجھے کہ بہت آسان کر دیا معاملہ۔ 2 سال کا یہ کورس ہوتا ہے، وفاق المدارس العربیہ کے تحت اس کا امتحان ہوتا ہے، اور اس کا بہترین نصاب ہوتا ہے۔ انسان کو کچھ قرآن اور حدیث کی سوچ بوجھ ہو جاتی ہے۔ کیا ہو جاتی ہے؟ سوچ بوجھ ہو جاتی ہے۔ تو بھائیوں، جہاں ہم ادھر ادھر گھومنے میں اپنے کئی گھنٹوں ضائع کر دیتے ہیں نا، تو ایک ترتیب بن جائے گی۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جو دکان جاتے ہیں صبح 12 بجے، صبح 8 بجے سے لے کر 11 بجے تک ٹائم دے دیں نا وہاں پر۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جو صبح جلدی نکلتے ہیں، شام عصر میں گھر آ جاتے ہیں، تو مغرب سے عشاء کا ٹائم دے دیں، 3 گھنٹے 8:30 ساڑھے 9 بجے تک ٹائم ہوتا ہے، وہ مدرسے میں دے دیں، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ صرف ارادہ کریں، بلکہ یوں کر لیں، داخلہ لے لیں، ابھی داخلے شروع ہو جائیں گے 6 تاریخ کو، 6 شوال کو، ہفتے والے دن سے اتوار والے دن داخلے شروع ہو جائیں گے۔ داخلے لے لیں اور بسم اللہ کریں۔ اگر اللہ نہ کرے کہیں پرابلم آ رہی ہو تو مشورہ کر لیں، اور اگر نہ ہو تو پھر ٹھیک ہے چھوڑ بھی دیں، لیکن داخلہ ضرور لے لیں، بسم اللہ تو کریں نا، قدم تو رکھیں۔ ان طلباء کی فہرست میں اپنے نام کو تو شامل کر لیں کہ میں بھی دین کا طالب ہوں، میں بھی دین کو سیکھنے والا ہوں، میں ٹائم دے سکتا ہوں یا نہیں دے سکتا، وہ بات کا فیصلہ ہے، میں نے ارادہ تو کر لیا نا۔ جب انسان قدم اٹھا لیتا ہے، پہلا قدم انسان نے اٹھانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور پھر اس کے بعد اللہ پاک راستے بنا دیتے ہیں، اللہ پاک راہیں کھول دیتے ہیں۔ تو بسم اللہ کریں، اور اس معاملے میں انسان اپنے آپ کو جو ہے نا وہ آگے سے آگے رکھے اور دین کو سیکھنے والا بنے۔ پتہ چلے گا یہ کتنا گہرا سمندر ہے۔ ہم سمجھتے ہیں نا ہم سب کچھ پڑھے ہیں، ہم سب کچھ جانتے ہیں، بائے برتھ مسلمان ہیں، ہم کچھ نہیں جانتے، ہم نے تو ابھی کچھ بھی حاصل نہیں کیا۔ جب وہاں اس ماحول میں جائیں گے، ماحول کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے، انسان کے جو ہے نا وہ دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، اور انسان جب علوم نبوت کو حاصل کرتا ہے اور وحی کی تعلیم حاصل کرتا ہے، انسان کا دل منور ہو جاتا ہے۔ تو اس کی انسان کوشش کرے۔ یہ 2 سال کا کورس ہے، روزانہ کی بنیاد پہ 3 گھنٹے ہیں، اور ہفتے میں 2 دن چھٹی ہے۔ انسان اس کو کہیں بھی مدرسے میں دیکھ کے جو مشورہ ہے مشورہ کر کے انسان جو ہے نا اپنے ٹائم کو دیکھ کے یہ ضرور حاصل کرے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ نیا تعلیمی سال شروع ہوتا ہے نا، تو ہمارے مدارس کے جو طلباء ہیں وہ کورس خریدتے ہیں۔ جیسے اسکول کالج کے لڑکے طلباء ہوتے ہیں تو وہ 8 سے 9 میں جاتے ہیں، 9 سے میٹرک میں جاتے ہیں، ہر سال کا ایک نیا کورس ہوتا ہے۔ تو مدارس کے طلباء بھی جو کیا کرتے ہیں، یہ کورس خریدتے ہیں۔ اور اللہ گواہ ہے مدرسے میں پڑھنے والے جو طلباء ہوتے ہیں ان کی پاس اتنی آمدنی نہیں ہوتی کہ وہ اپنا کورس بھی خریدیں۔ اور ثم الحمدللہ مدارس کمانے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں، وہ کورس کی کتابیں کچھ مدرسے والے دے دیتے ہیں، کچھ ادھر ادھر سے ہو جاتے ہیں، ان بیچاروں کا کام چل جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس بات کی کوشش کریں جو لوگ صاحب ثروت ہیں اور حلال کمائی ان کے پاس موجود ہے، وہ طلباء جو مدرسے میں پڑھتے ہیں نا، ان میں سے 1 کو 2 کو 3 کو ایک کورس دلوا دیں۔ کسی کی بلڈنگ میں کوئی رہتا ہے مدرسے میں پڑھنے والا، کسی کے محلے میں رہتا ہے کوئی کسی جاننے والا، آپ یہ کہتے ہیں بیٹا آپ کون سی کلاس میں جا رہے ہو، کون سے درجے میں جا رہے ہو، وہ کہے گا جی 2 درجے میں جا رہا ہوں، جی 3 میں جا رہا ہوں، جی 4 میں جا رہا ہوں، بیٹا آپ کی کتابیں میں آپ کو لے کے دوں گا، جتنے کی ہیں آپ مجھے بتا دیں۔ یعنی 4 5 6 7 ہزار روپے کی کتابیں آئیں گی، اور جو نا وہ آپ ان کو لے کر دے دیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ پورے سال وہ کتابیں پڑھے گا،
ٹھیک ہے نا، اس کے ذریعے سے علم حاصل کرے گا، اور پھر کیا ہوگا، جب یہ حاصل کر لے گا تو آگے جا کے جب یہ عالم بنے گا دین کی خدمت کرے گا، پوری زندگی وہ دین کی خدمت کرتے رہے گا۔ ہم نے یہاں اپنا نیکیوں کا میٹر لگا دیا، وہ ہمارا میٹر چلتا رہے گا اور ہمیں اس کا کیا ملتا رہے گا، اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ تو اس معاملے میں آدمی پیچھے نہ رہے، اس معاملے میں آدمی پیچھے نہ رہے۔ جو بھی قرب و جوار میں جاننے والے ہوں طلبا، ان سے ڈائریکٹ رابطہ کریں، بولے بیٹا میں آپ کو کتابیں دلا دوں گا، آپ مجھے بتائیے کہ کتنی کتابیں آتی ہیں، آپ کون سے درجے میں جا رہے ہو، خود دلا دیں یا بچہ خود لے لے، آپ اس کو پیسے دے دیں، تو اس سے انشاءاللہ یہ جو ہمارے مرحومین چلے گئے ان کو اصالہ ثواب کے سلسلے میں، اپنے والد کے اصالہ ثواب کے سلسلے سے میں کتاب دینا چاہ رہا ہوں، نام نہ لیں اس کے سامنے، اپنے دل میں نیت کر دیں، تو یہ سلسلہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح کی ترتیب بنائیں گے تو انشاءاللہ یہ چیز فائدے سے خالی نہیں رہے گی، یہ نیکی کا ایک میٹر لگ جائے گا جو چلتا رہے گا۔ ہاں اس میں یہ گزارش ہے کہ جی ہماری ہے تو اس طرح کی کوئی ترتیب نہیں ہے کہ جی امام صاحب کو آگے پیسے دیے جا رہے ہیں، اپنے اعتبار سے جو جاننے والے ہوں ان کو جو ان سے رابطہ کر لیا جائے، اس طالب علم سے بات کر کے اس کو پیسے دے دیں یا کتابیں لا کر دے دیں، انشاءاللہ یہ چیز جو ہے نا بہت فائدہ مند رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے کے ساتھ ساتھ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔